بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قابل مبارکباد ہیں وہ سب بچے جن کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق والدین جنہوں نے قرب قیامت کے اس دور میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کے لیے وقف کیا، اور سب وہ حضرات جنہوں نے شرکت کی اس اجلاس میں وہ صد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آپ سب لوگ جمع ہوئے اور صبح سے اب تک جم کر بیٹھ کر دین کی بات سنی۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ قرآن پاک کے ساتھ قریب ہونے کا ہے۔ حضرت مولانا خلیل اللہ صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور درد بھرے انداز میں ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج یہاں سے جانے کے بعد 5 منٹ آپ اس بات پر خرچ کریں کہ آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں اپنے ابا سے، اپنی اماں سے، اپنے دادا سے، دادی سے یہ سوال کریں کہ یہ قرآن پاک 600-700 سال سے ہمارے گھر میں ہے، ان سے پوچھے ان 600-700 سالوں میں کتنے بوڑھے کتنی بوڑھیاں ہمارے خاندان سے ایسی گئیں جنہوں نے 50-60-70 سال کی زندگی گزاری، اللہ کے آسمان کے نیچے، اللہ کی زمین پر، اللہ کا پانی پیا، اللہ کا دیا ہوا آکسیجن استعمال کیا، لیکن 50-60-70 سال گزارنے کے باوجود وہ اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ انہوں نے اس قرآن کا ایک ورق بھی نہیں پڑھا۔ ہر خاندان میں نہ معلوم کتنے سینکڑوں ایسے گزر چکے، اور گزشتہ میں جو ہوا سو ہوا۔ آج کی بات دیکھیے، ہمارے گھروں میں شاید بہت سے جوان ہوں گے جو گریجویشن میں ہوں گے، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہوں گے، پی ایچ ڈی ایم اے کر رہے ہوں گے، یا کالجوں اسکولوں میں ہوں گے۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، اور نہ معلوم کتنے ہمارے بھائی جان، کتنی بھابیاں، کتنی پھوپھیاں، کتنی خالائیں، کتنے ماموں جان، ہر فیملی میں ایسے ہوں گے جو 20-30 سال کے ہوں گے، لیکن ابھی انہوں نے قرآن پاک مکمل نہیں کیا ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس جلسے سے یہ ارادہ کر کے اٹھیے کہ اپنے گھروں کی اس حالت کو بدل دیں گے۔ کرو گے ایسا؟ کرو گے ایسا؟ انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ دیکھو، اللہ کے سامنے آپ لوگوں کی یہ گواہی آئی، اور یہ جو بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، یہ جوان ان بچوں کے لیے جموں سے، شہر سے گفٹ خرید کر لاتے ہو۔ ایک بار ان اپنے بوڑھے باپ مائی کے لیے ایک قرآن خرید کر لاؤ، اور اپنے اس بوڑھے ابا اور اماں کو ہدیہ دے دو، اور بہت پیار سے ان کو سمجھاؤ، ابا آپ نے مجھے گود میں اٹھایا، آپ مجھے کندھے پر بٹھا کر بازار لے جاتے تھے، انگلی پکڑ کر آپ مجھے سکول لے گئے، میرے ساتھ آپ نے احسان کیا، آپ کا مجھ پر احسان ہے، لیکن ابا، میری اماں، آپ نے پوری زندگی قرآن کو نہیں پڑھا ہے، میں آپ کے لیے آج وہ قیمتی ہدیہ لایا۔ ان سے وضو کراؤ، خود ان کے لیے جائے نماز بچھاؤ، رحل ہو ٹھیک ہے، نہیں رحل ہو تو تکیہ لا کے رکھ دو، اور وہ قرآن ان کو کہہ دو کہ میرے ابا، میری مائی اپنے اللہ سے بات کر لے۔ اپنی پنجابی میں بولو، اپنی گوجری میں بولو، اپنی پہاڑی میں بولو، اپنی اردو میں بولو، کسی زبان میں بولو، اللہ ہماری بولی کو سمجھتا ہے، اس یقین کے ساتھ بولو۔ اور پھر وہ ہماری مائی، ہمارے ابا اللہ سے بات کریں کہ اللہ، پوری زندگی آپ کی دی ہوئی انگلیاں میری گھس گئی ہیں کھیت میں کام کرتے ہوئے، چاول روٹی بناتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے،
لیکن اللہ اگر ان انگلیوں کو کوئی کام کرنے سے رہ گیا وہ یہ ہے کہ آپ کے کلام کو ان انگلیوں نے آج تک ٹچ نہیں کیا۔ میں آپ کی گنہگار بندی ہوں اللہ، میں نے یہ پھاوڑا کھیت میں چلایا، بیلچے سے میں نے زمین کھودی، کلاڑی سے میں نے لکڑیاں کاٹی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن میرے اللہ ان ہاتھوں نے ایک کام نہیں کیا ہے جو ان کو کرنا ضروری تھا، وہ یہ ہے کہ تیرے قرآن کو ان ہاتھوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوا۔ اللہ سے بات کرو اور اس سے تنہائی میں کہہ دو اللہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میری آنکھوں نے کھیتوں میں اجنبی عورتوں کو دیکھا، میری آنکھوں میں کالج میں اجنبی لڑکیوں کو دیکھا، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، گاڑی میں نے بچیوں کو دیکھا، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، میں نے موبائل پر بری تصویروں کو، ننگی تصویروں کو دیکھا، یہ میری چھوٹی سی آنکھ گناہوں کی ناپاکی سے گندی ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں میری یہ آنکھ پاک ہو جائے۔ اللہ میں اب آپ کے اس قرآن پر نظر جمانا چاہتا ہوں۔ بڑھیا کہہ دے اللہ میری یہ آنکھیں گندی ہو گئی، اب میں تیرے قرآن کے نور کی برکت سے اپنی آنکھوں کی پاکی چاہتی ہوں۔ نہیں پڑھا ہے میں نے تیرے قرآن کو، لیکن میں آج اپنے اس گناہگار ہاتھ سے تیرے قرآن کے ورق پلٹتی ہوں، میں ان گناہگار آنکھوں سے تیرے قرآن کو دیکھتی ہوں۔ اللہ اس قرآن کے نور کی برکت سے میری آنکھوں کو پاک کر دے۔ اور آج شب برات میں شام کو منتقل جب ہوں گے آسمان سے نامہ اعمال ملائکہ کی طرف، اللہ سے کہہ دو اللہ میری زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ کر دے۔ مولانا نے بہت تفصیل سے سمجھایا آپ کو کھیتوں میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، تجارت میں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری آنکھیں کتنے گناہ کر رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کیا کیا کر رہے ہیں، ہماری زبان کتنا بولتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹی سی زبان اتنے جھوٹ بول چکی، شاید اس زبان پر 1 ملی میٹر جگہ بھی پاک نہیں بچی ہو، گناہ نے اس زبان کو ناپاک کر دیا۔ یہ وقت ہے جب اپنے اللہ سے کہو گے اللہ آپ نے مجھے اپنا بندہ بنایا تھا، آپ نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا، آپ نے مجھے اپنا پاک کلام قرآن دیا تھا، میں غلط ہو گیا، میں نے اپنی زندگی غلط گزاری، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں واپس آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میری وجہ سے تیرا یہ پاک دین بدنام ہو گیا، میرے اعمال کی وجہ سے تیرے پاک دین پر گالیاں پڑی، میری غلطیاں میں نے کی، آفس میں میں نے رشوت لی، دکان میں نے دھوکہ دیا، سکول میں نے غلطی کی، کھیت میں نے چوری کی، لیکن اللہ گالی آپ کے پیارے نبی کو پڑی، میں اس کا مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ میری یہ بات اب درست ہو جائے، میری غلطیاں صحیح ہو جائے۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے معاملہ صحیح کر لو، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور معاملہ یہی ہے کہ اللہ ہم کو جگانا چاہتا ہے، اللہ کا کوئی ملال نہیں ہے، اللہ جو ہم سے واپس انتقام لے سکتا تھا اس کا 1% نہیں دیا اللہ نے، وہ تو تھوڑا سا ہمیں جھٹکا دے رہا ہے، ہماری کان کھچائی کر رہا ہے، اس نے تو وعدہ کیا انتم العالون ان کنتم مومنین۔ اس لیے آج اس مجلس میں یہ بھی ارادہ کر لو کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے اگر آج تک قرآن نہیں پڑھا، اماموں کے پیر پکڑو، ان سے کہو امام صاحب چند منٹ مجھے دے دو، میں اس بڑھاپے میں اب بغیر قرآن کے قبر میں نہیں جانا چاہتا، مولوی صاحب مجھے 5 منٹ دے دو، میں اس عمر میں بغیر چند صورتیں یاد کیے اللہ کے یہاں حاضر نہیں ہونا چاہتا، کچھ یاد کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جو یہ تمہاری اولادیں ہیں میرے بھائیوں، یہ تمہارے پاس امانت ہیں، یہ ہماری اولاد بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ آپ نے کسی بیٹے کی آنکھ نہیں بنائی، آپ نے کسی بیٹی کا سری برم سری بیلم میڈولا نہیں بنایا، یہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ ان بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ان بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ان کو شام کو مکتبوں میں بھیجو، دن میں یہ کہیں بھی ہوں،
شام کو ان کو مکتبوں کے حوالے کرو، ان کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم قرآن پاک نہیں پڑھ سکے، لیکن ان بچوں کو ایسا مت رہنے دو۔ اور یہ بات سمجھ لو، قرآن کے 4 حقوق ہیں، ان کو یاد کر کے جاؤ، اسی انداز سے پڑھنا جیسا اللہ نے آسمان سے بھیجا، اسی انداز سے پڑھنا۔ یہ ہمیں استادوں سے پڑھنا پڑے گا، اس لیے ان کو استادوں کے حوالے کر دو۔ دوسرا حق قرآن کا ہے، جو اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ قرآن تعویذوں کی کتاب نہیں ہے، عمل کے لیے آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ، اس کا صرف نحو ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اور تیسرا قرآن کا حق ہے اس کو عمل میں لانا۔ وہ تو اپنے ہمارے پیارے سردار جی نے بھی کہہ دیا کہ بھائی عمل میں تبدیلی پیدا کرو۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ کتابوں میں کیا ہے، لیکن ہمارے عمل میں کوتاہی ہے۔ اس لیے تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ عمل میں لانے کا ارادہ کرو۔ اور حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، پیغمبر وہ آخری ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس امت میں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ چوتھا حق ہمارا ہے، ہم نیت یہ کریں اس قرآن کو لے کر ہم پورے عالم میں پھریں گے اور قیامت کی صبح تک اس قرآن کو دنیا میں زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیت پورے عالم کی کریں گے اتنا جتنا ہم سے ہو سکے گا۔ کرو گے چاروں باتیں انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اٹھاؤ ہاتھ مانگو اپنے اللہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے ہمارے مولا، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، آپ کے سامنے ہم نے یہ گنہگار ہاتھ پھیلا دیے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ، آپ نے یہ ہاتھ ہمیں پاک دیے تھے، ہم نے ان ہاتھوں سے اتنے پاک کیے ہیں کہ یہ اب آپ کے سامنے اٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا، آپ نے زبان ہمیں پاک دی تھی، یہ گناہوں سے اتنی لت پت ہے کہ آپ کو پکارنے کے لائق نہیں رہی ہے اللہ۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کے اس جلسے میں، قرآن پاک کے ان معصوم حافظوں کی موجودگی میں، جن کو آپ کے سامنے آپ کے بندوں نے اعزاز سے نوازا ہے، اے اللہ ان کے ننھے منھے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نظر ڈالیے ان بوڑھوں پر جن کی سفید داڑھیوں کی آپ حیا کرتے ہیں، اے اللہ، اور ان جوانوں کو دیکھیے اے پیارے اللہ جنہوں نے اپنے قلوب کو آپ کے سامنے پھیلا دیا ہے۔ اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت، یہ چھوٹا سا مجمع اور آپ کا رحمت کا وسیع سمندر، اس کا ایک قطرہ پوری جماعت کو کافی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، بھائیے اپنی رحمت کے چند قطرے، اپنی رحمت کے چند قطرے اس مجمع پر بہا دے، ایسی رحمت جس سے ہمارے دلوں کی تاریکی ختم ہو جائے اور ہمارے دلوں کی ظلمت نور سے بدل جائے، اور اللہ ہمارے آنکھوں کی ناپاکی دھل جائے، اللہ ہماری زبانوں کی گندگی ختم ہو جائے۔ اللہ ایسی رحمت بہا دے اس مجمع پر جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ، ہم سب آپ کے بندے ہیں، آپ جانتے ہیں مسائلوں سے گھرے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں یا اللہ تجارت کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، کاروبار بے گھر بکھر گئے ہیں۔ اس تیری مخلوق کورونا نے کتنوں کے جاب ختم کر دیے اور کتنوں کے حالات بگڑ گئے۔ اللہ اپنی رحمت کا قلم اٹھا لے اور سب کی حاجات کو اپنے خزانے سے پورا کرنے کا فیصلہ فرما دے، قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرما دے، بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ جو بچیاں اور بچے شادیوں کی عمر کو پہنچ چکے اور شادیوں کے منتظر ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما دے، سنت کے مطابق نکاح نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیرے بہت سے بندے اولادوں کو تڑپ رہے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے ان کو بچے عطا فرما دے، اور جن کو اولادیں دی ہیں اللہ
ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے بھی جس کے مقدر میں آپ نے بڑھاپا لکھا ہے، ہمارا سوال ہے اللہ بڑھاپے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ بڑھاپے میں ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا، بڑھاپے کی زندگی کو عافیت اور سہولت والی زندگی بنانا۔ اللہ اس مدرسے کو اور پورے عالم کے دین مدارس کو اپنے دربار میں قبول فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے امداد فرما۔ جو کوتاہیاں ہم سے تیرے دین کی خدمت میں ہو رہی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ آپ نے بہت کچھ بغیر مانگے عطا فرمایا ہے، سب کچھ آپ کا عطا کیا ہوا ہے اور بغیر مانگے دیا ہے۔ اللہ جو کچھ مانگا گیا اس کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ حضرات اب چونکہ نماز کا وقت بالکل لیٹ ہو گیا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ ابھی اذان ہوگی، اذان کے 5-7 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا بطور خاص اسٹیج پر ضلع پنچ کے ذمہ داران مدارس تمام موجود ہیں، میں دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں ڈی ایس پی آپریشن جناب چودھری اعجاز صاحب تشریف فرما ہیں، ایس ایس پی پنچ صاحب کا میں مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں بھرپور سکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جناب الحاج محبوب احمد خان صاحب، اس طرح میں اور بی بی پردھان صاحب وغیرہ، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب جو اتنے دور سے تشریف لائے، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا رحمت اللہ میر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میں تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے چلیں، اس کے بعد جو ہے کھانے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی ساتھ Moses was not a Jew. Moses was a Muslim. Jesus was not a Jew. He was a Muslim. Abraham couldn't have been Jewish. He definitely couldn't have been Christian. So what was he? He was a Muslim. That's it. Islam is the final revelation. They have the Old Testament. They have the New Testament. Well, the Quran is the final testament. Takbir! Takbir!